حضرت قاضی سرح رحمت اللہ علیہ کا ان کا نکاح ہو گیا. پہلی رات بیوی اللہ اکبر گھونگھٹ گوڑ کے بیٹھی ہوئی, آپ نے گھونگھٹ اٹھایا, کہنے لگی ذرا حضرت صاحب تیری مرضی, آج میری مرضی نہیں چلے گی, میری مرضی تو اس دن ختم ہو گئی جب میں نے تجھے قبول کر لیا, لیکن ایک میری بات سن لے, مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے کچھ میری فریاد سن لے. قاضی صاحب سمجھے, پتہ نہیں ہے سہولت مانگے گی, نوکرانی مانگے گی, پتہ نہیں اپنے گھر میں کیا مانگے گی. کہنے لگی قاضی صاحب میں اپنے گھر سے آئی, مجھے تیرے گھر کے طور طریقے نہیں پتا, پہلے مجھے اپنے گھر کے طور طریقے بتلا دے. پہلی رات یا تو ماں سکھا کے بھیج رہی ہے, پہلی رات شوہر کو بستر پہ نہ بیٹھنے دیے, نرم نہ ہو جائیے, بچھ نہ جائیے اس کے آگے, یہ ماں تربیت کر رہی. کہتی کچھ پوچھنا آپ سے, کیا پوچھے گی, کہ مجھے نہیں پتا تیرے کھانے کا وقت کون سا, تیرے ناشتے کا وقت کون سا, نہانے کا وقت کون سا, پہننے کا وقت کون سا, اوڑھنے کا وقت کون سا. آج کے بعد ابا دونوں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, آج کے بعد ہم دونوں ایک ہو جائیں گے. بتا 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 تیرے گھر کے اندر طریقہ, تیری زندگی گزارنے کا, دن رات کا بتا, تیرا طور طریقہ کیا, کپڑے کتنے دن کے بعد بدلتا ہے مجھے بتا. اللہ اکبر, کھانا کون سا کھاتا ہے, کتنے ٹائم کھاتا ہے, تیری اماں کا کھانا مجھے پکانا پڑے گا, ابا کا مجھے پکانا پڑے گا, ملازموں کا مجھے پکانا پڑے گا. آج میری ساری ذمہ داری لکھ کے دے دے, رب اکبر کی قسم ہے جنازہ اٹھ جائے گا, میں تجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی. یا تو پہلی رات اٹھ کے اگلے جانو ناشتہ بنا ہوگا, یہ ناشتے نوشتے نہیں میں کرواتی, میں تو اپنے گھر 12 بجے اٹھتی ہوں ماشاء اللہ سے. یہ تو میں عبد القادر جیلانی دے گی, پھٹکار دے گی لعنت کی تمہارے منہ کے اوپر. کھلی سیدھی کھلی باتیں, کڑوی کڑوی. سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا, سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا, سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا رحمت والے فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے. آپ نے اندر جھانک کے دیکھا اماں میمونہ مصلی کے اوپر بیٹھی ہوئی. سویرے یوں نہیں کہا میں چودھری کی بیوی, میں نمبردار کی بیوی, روزے نمازیں میرے بخشے گئے, میری بیٹی فاطمہ الزہرا, میری بیٹی رقیہ زینب ام کلثوم. یوں نہیں فرمایا اللہ غنی, میری سوکن عائشہ صدیقہ, میری سوکن خدیجہ الکبریٰ, میرے نواسے حسن حسین ہے, میرا داماد عثمان علی, ابو العاص علی المرتضی. اللہ اکبر. یوں نہیں بیٹھی کہ اللہ کے نبی نے گواہی دے دی, بشارت دے دی, قیامت کے دن تیرا ہاتھ تھام کے جنت میں لے جاؤں گا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. کتنے اللہ نے القاب دیے, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. اللہ کیسے قرآن کے اندر پاکیزگی بیان کر رہا ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ جل شانہ کیسے کیسے محاسن اخلاق کردار کے مالکوں کو بیان کر رہا ہے. حضرت میمونہ مصلی پہ بیٹھی ہے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے مصلی پہ بیٹھا دیکھا, مسکراتے تشریف لے گئے. فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہے, اشراق کا وقت ہو گیا, خدا کے پاک نبی نے اشراق پڑھ لی, پھر چاش کا وقت ہو گیا, آپ نے چاش کی نماز پڑھی. تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے بعد آپ واپس حجرے میں تشریف لائے, آپ نے پردہ اٹھایا, نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. آپ نے دیکھا سیدہ میمونہ اس وقت بھی مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہے. کھڑے ہو گئے مصلی کے پاس. میمونہ کجی کب سے بیٹھی, کہ جب سے آپ چھوڑ کے گئے اٹھی نہیں, کہ نہیں, کیا کیا, اللہ کا ذکر. اچھا اے میمونہ میں تجھے کچھ ایسے کلمات نہ بتا دوں, انہیں 3 مرتبہ پڑھ لیا کر, تیرے سارے ذکر سے کافی ہو جائے گا. حضرت میمونہ کہنے لگی, میں نے نگاہ اٹھائی, آمنہ کے لال کی چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا. کتنی غیرت والی, کتنی عظمت والی مائیں تھی. تیری میری نگاہ اٹھے گی, کسی کشمیرنی پہ اٹھے گی, جاگیردارنی پہ اٹھے گی, نمبردارنی پہ اٹھے گی. واہ نبی کی گھر والی ہو, تمہاری جب بھی نگاہیں اٹھا کرتی تھی, آنکھیں تمہاری ہوا کرتی تھی, چہرہ امام الانبیاء کا ہوا کرتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی خوبصورت مائیں پاکیزہ, انہیں نبی کی کملی بھی دھونے کا موقع ملتا ہوگا, نبی کی چادر بھی دھونے کا موقع ملتا ہوگا, حضور سے روٹی کھانے کا موقع بھی ملتا ہوگا. کبھی کہتی ہوئی کملی والے میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو لقمے بنا کے کھلاؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرا کھا کر کوئی ڈی سی بنا, تیرا کھا کے وکیل بنا, تیرے ہاتھ کا وکیل نے کھایا, تیرے ہاتھ کا ڈی سی نے کھایا, تیرے ہاتھ کا SHO DPO نے کھایا. واسا تیرے
مقدروں پہ قربان، وہ ام حبیبہ تیرے مقدروں پہ قربان، وہ حفصہ تیرے مقدروں پہ قربان، تمہارے ہاتھ کا پکا ہوا محمد الرسول اللہ نے کھایا ہے۔ خدا نبی کو بے ایمان عورت کا کھلا سکتا ہے؟ بغیرت ہے جو محمد کے گھرانے پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ تو یہ کلمے نہ بتا دوں کہ سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی، سبحان اللہ و بحمدی، پڑھو ساتھ، سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی۔ اے میمونہ 3 مرتبہ پڑھ لیا کر، تیرے سارے ذکر سے یہ کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ قاضی شریح کہنے لگے اگلی بات بھی سنے گی، کہنے لگی مجھے نہ سبزی پکانی یہ چھوڑ، دال پکانی ہے چھوڑ، مجھے یہ بتا میرے ہاتھ سے کون سی چیز پکوا کے کھائے گا؟ وہ بتایا۔ قاضی صاحب پہلے باپ کے گھر میں تھی، پھدکتی تھی، کھیلتی تھی، سوتی تھی، جاگتی تھی، اب تیرے گھر میں آ گئی، مجھے بتا رات کو میں نے کس وقت سونا، صبح کو میں نے کس وقت اٹھنا؟ قاضی صاحب اب تیرے گھر میں آئی، اب مجھے بتا روٹی پیٹ بھر کے کھاؤں یا ایک روٹی کی بھوک چھوڑ کے کھاؤں؟ قاضی صاحب مجھے یہ تجھے بتانا پڑے گا، بتا میں اپنے ابا کے گھر تو روزانہ کپڑے دھوتی تھی، اب روزانہ پہنتی تھی، تیرے گھر میں کتنے دن مجھے کپڑے پہننے پڑیں گے؟ صابن کس طرح استعمال کرنا پڑے گا؟ اگر میرا دل اس چیز کو چاہتے نہیں بغیر اجازت کے کھا سکتی ہوں کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اگلی بات کہی، میری بیٹیوں میری بہنوں ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنیو، خدا پاک کی قسم مذاق کر کے نہیں جا رہا، تمہیں غلام فاطمہ، تمہیں کنیز فاطمہ، تمہیں کنیز عائشہ بنا کے جا رہا۔ قاضی شریح رحمت اللہ علیہ کی گھر والی کہنے لگی حضرت مجھے بتاؤ گھر میں میرے ماں بھی ہیں، باپ بھی ہیں، میرا پیکا میرا خاندان ہے، اے قاضی بتا تیرے گھر میں آئی، اے قاضی صاحب تیری بغیر اجازت کے ملنے چلی جاؤں یا تو اجازت دے گا؟ اگر آج کہہ دے آج کے بعد ماں باپ سے نہیں ملنا، قسم اللہ کی میں تیرے کہنے پہ آج کے بعد میکے کی طرح منہ بھی کرنے کو تیار نہیں۔ ہاں جب یہ سنا، جب گھونگٹ سے یوں کر کے اٹھا کے دیکھا قاضی صاحب رو رہے، ہچکے بند رہی، ہائے یوں نہیں کہا میں تجھے 1000 روپیہ دوں، یوں نہیں کہا میں تجھے دینار دوں، یوں نہیں کہا میں تجھے سونا بنوا کے دوں، یوں کر کے دامن پھیلایا۔ تو بولتی رہی، میں چپ رہا، میں نے کسی چیز کی ہاں کی نہ کی، لیکن آج میں بولوں گا، تجھے چپ نہیں رہنا، تجھے بتانا پڑے گا۔ ایسی تربیت میں نے مدرسے میں نہ دیکھی، ایسی تربیت میں نے یونیورسٹی کسی مکتب میں نہ دیکھی، بتا بتا تو کس کی شاگردہ، تیرا استاد کون ہے جس نے تیری ایسی تربیت کی؟ قاضی شریح رحمت اللہ علیہ کی جھولی کو دیکھ کے رونے لگ گئی، کہنے لگی بتاؤں میری استادی کا نام میری ماں ہے، اس نے طور طریقے یہ سارے سبق میری ماں نے مجھے پڑھائے۔ قاضی شریح نے جھولی جھاڑ دی اور ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے، فرمایا بتا بتا اپنی ماں کو کس دن بلا کے مجھے اپنی ماں کا دیدار کرائے گی؟ میکے گئے گھر توڑنے کی باتیں، سسرال آئے گھر توڑنے کی باتیں، بتاؤ بتاؤ جب ہر جگہ گھر توڑنے کی باتیں ہوں گی تو تیرے آنگن میں معین الدین چشتی اجمیری آ کے کہاں سے کھیلے گا؟ جسم خراب نہ ہو جائے، میری مائیں بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، خدا پاک کی قسم روتی ہیں شوہر میرا حق نہیں دیتا، روتی ہیں اولاد نے میرا حق نہ دیا۔ بتا 2 سال کی عمر میں 2 سال تک صبح شام دن رات دودھ پلانا تیرا حق تھا، تو نے حق کیوں نہ دیا؟ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی اماں جب عورتوں نے پوچھا کیا وجہ تیرا 6 سال کا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے، ہمارے گھر کے بچے روٹی کھا کے مکھن پروٹے کھا کے گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، بتا بتا کون سی یونیورسٹی کون سے مکتب درسگاہ میں اپنے بچی کی تربیت کر رہی ہے؟ فرمانے لگی وہ اندھیرے والا کمرہ، یہاں میں نے اپنے بچے کی تربیت کی۔ جب میرا بچہ میری کوکھ سے گود میں آیا، دائی پاس تھی، قسم اللہ کی میں نے دودھ پلاتے وقت دائی سے بھی پردہ کر لیا۔ مجھے آج تک میری
میری ننند نے نہ دیکھا، میری جٹھانی، میری درانی، میری بھاوج نے نہ دیکھا، میری ساس نے نہ دیکھا، حتیٰ کہ میری گھر کی بہن نے نہیں دیکھا کہ میرا بچہ دودھ کس وقت پیتا ہے۔ حالت ناپاکی میں جب تک رہی، نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، وضو تو کر سکتی تھی۔ جب یہ بلکتا، روتا، چنگارتا، اس کی معصومیت کو دیکھ کے میرا کلیجہ منہ کو آتا، میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے بند کمرے میں لے جاتی، پردہ ڈال دیتی، اندھیرا کر دیتی، دیا بجھا دیتی، اور اپنا سینہ کھول کر اپنی چادر ڈالتی، اپنے بالک کا منہ چادر میں چھپا کے دودھ پلایا کرتی تھی۔ جب دودھ پیتا تھا تو اللہ اکبر میں سے کان میں درود شریف سنایا کرتی تھی۔ 3 فائدے ہوئے، ایک پردے کا، ایک دودھ کا، ایک درود شریف کا۔ پردے کی وجہ سے غیرت والا بن گیا، دودھ کی وجہ سے اللہ اکبر انسان بن گیا، اور درود سننے کی وجہ سے کائنات کے اندر ولی رحمان بن گیا۔